السلام علیکم، میں ہوں فیاض محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدف ٹی وی۔ اگرچہ ابھی امریکہ کے 46ویں صدر کا انتخاب ہوا ہے، تاہم کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج سے ٹھیک 160 سال قبل یعنی 6 نومبر 1860 کو ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ ابراہم لنکن کو امریکہ کے غریب ترین صدور میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں جو اپنی ذاتی مالیت کے لحاظ سے ارب پتی ہیں اور ان کے اثاثوں کا تخمینہ 2.5 ارب ڈالر کا ہے۔ اگر اسی طرح دیگر امریکی صدور کی ذاتی دولت کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے بیشتر کروڑ پتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن آتے ہیں، جن کی دولت آج کے ڈالروں میں 58 کروڑ سے زائد ہے۔ امریکہ کے بنیاد رکھنے والے صدور جنہیں فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے، ان میں سے زیادہ تر بہت امیر گھرانوں سے آئے تھے۔ دور حاضر میں بل کلنٹن کا ذکر کریں تو ان کی ذاتی دولت تقریباً 75 ملین ہے اور بیشتر صدور کی طرح انہیں یہ دولت ورثے میں نہیں ملی بلکہ انہوں نے خود کمائی۔ مگر امریکی تاریخ میں کچھ ایسے بھی صدر رہے ہیں جو ساری زندگی انتہائی غریب رہے، یا یوں کہیں کہ کم از کم ان کی زندگی کی ابتدا انتہائی غربت میں گزری، اور ان میں سے 2 صدور ایسے ہیں جنہیں امریکی تاریخ کے اہم ترین صدور میں گنا جاتا ہے۔ ہیری ایس ٹریومین امریکہ کے 33 نمبر پر صدر تھے اور وہ سال 1945 سے لے کر 1953 تک اقتدار میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ تباہ ہو چکا تھا تو ٹریومین نے مارشل پلان بنایا، جس کے ذریعے امریکہ نے مغربی یورپ کی تباہ شدہ معیشتوں کو دوبارہ بحال کیا۔ انہوں نے اس وقت دنیا میں سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کی بنیاد بھی رکھی۔ ہیری ٹریومین تاریخ کے واحد انسان ہیں جنہوں نے دشمن پر ایٹمی بم گرانے کا حکم دیا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کو اربوں ڈالر دینے والے اس قدر کامیاب صدر ذاتی طور پر امریکی تاریخ کے غریب ترین صدر مانے جاتے ہیں۔ ہیری ٹریومین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے صدارت چھوڑی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر خرید سکے اور انہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساس کے گھر جانا پڑا۔ ہیری ٹریومین کے والد ایک کسان تھے۔ ہیری نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے شروع میں کچھ چھوٹی موٹی نوکریاں کی، ایک اخبار کے میل روم میں کلرک بھی لگے اور ایک بینک میں نوکری بھی کی۔ انہوں نے اپنے والد کے فارم پر بھی کام کیا، مگر وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک کسان کی آمدن سے زیادہ کمانا چاہتا ہوں۔ سن 1917 میں انہوں نے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی۔ فوج کے بعد جب ٹریومین نے پہلی جنگ عظیم کے بعد واپس آ کر سرمایہ کاری کی تو ان کی کوئی بھی کاوش کامیاب نہ رہی۔ انہوں نے اپنے ایک فوجی دوست کے ساتھ مل کر مردوں کے کپڑوں کی دکان کھولی جو چلی نہیں۔ انہوں نے معدنیات اور تیل کی تجارت کا کاروبار شروع کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد فوج کے دستوں کی مدد سے ہی ٹریومین سیاست میں آئے۔ سن 1923 میں وہ جیکسن کاؤنٹی میں ایک جج کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پوزیشن زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی وکالت کا لائسنس حاصل نہیں کیا۔ جب ہیری ٹریومین نے ملک کی صدارت چھوڑی تو وہ اپنی ذاتی جمع پونجی وہ ناکام کاروباروں میں ختم کر چکے تھے۔ صدارت کے بعد ان کے پاس واحد ذریعہ آمدن اپنی فوج کی پینشن تھی جو کہ 112 ڈالر ماہانہ تھی۔ اتنی مشکلات کے باوجود ہیری ٹریومین نے متعدد نوکریاں ٹھکرا دی۔ خیال کیا جاتا کہ اس کی وجہ ٹریومین یہ بتاتے کہ اس سے امریکی صدارت کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی۔ آخرکار ہیری ٹریومین کو اپنی آپ بیتی لکھنے کا کنٹریکٹ ملا جو کہ 6,70,000 ڈالر کا تھا، مگر اس میں سے 2/3 ٹیکس میں چلا گیا اور اخراجات کاٹنے کے بعد ہیری ٹریومین کے پاس تقریباً 40,000 ڈالر ہی بچے۔ ہیری ٹریومین کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا 5 سال بعد ہی سن 1958 میں امریکی کانگریس نے فارمر پریزیڈنٹ ایکٹ منظور کیا، جس میں سابق صدور کے لیے مراعات رکھی گئی۔ اس میں پہلی بار سابق صدور کے لیے 25,000 ڈالر کی پینشن رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی کانگریس نے ایسا ہیری ٹریومین کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ اس وقت صرف ایک اور سابق صدر ہاورڈ زندہ تھے جو کہ خود کافی امیر تھے اور اس پینشن کی انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر سابق صدر ہاورڈ نے بھی یہ پینشن لینا شروع کی تاکہ ہیری ٹریومین کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اگرچہ ہیری ٹریومین کبھی دیوالیہ نہیں ہوئے، تاہم ان کی زندگی زیادہ تر قرضوں میں ہی گزری۔ امریکی تاریخ کے عظیم ترین صدر کا اعزاز اکثر ابراہم لنکن کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں سیاہ فام افراد کی آزادی کے معاملے پر ہونے والی خانہ جنگی میں کامیابی حاصل کی اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا۔ مگر اتنے بڑے صدر کا بچپن شدید غربت میں گزرا۔ لنکن کے والد ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ لنکن جب 2 سال کے تھے تو ان کے والد اپنی زمین کے حوالے سے ایک مقدمہ ہار گئے اور ان کے پاس یہ فارم بھی نہ رہا۔ لنکن کی فیملی اس موقع پر ایک اور ریاست میں منتقل ہوئی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے سرکاری زمین پر ایک غیر قانونی کیبن بنایا اور اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ ابراہم لنکن زندگی میں صرف 1 سال ہی سکول گئے اور ان کی دیگر تعلیم ان کی ستیلی ماں کے ہاتھوں ہوئی۔ لنکن کا بچپن ایک غریب فارم پر گزرا جہاں زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ان کے دن اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں گزرے
انہوں نے اپنی نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی۔ اپنی عمر کی 20 کی دہائی میں انہوں نے ایک جنرل سٹور کھولا جو بالکل ناکام ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے۔ دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آ گرا، مگر ابراہم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے وکالت کی تعلیم خود ہی پڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا اور ریاست الینوائے کے کامیاب وکلا میں سے ایک بن گئے۔ بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو ایسی ہمت نہ ہارنے والی شخصیت نے انہیں امریکہ کو بچانے میں مدد کی۔ ایسی ہمت شاید شدید غربت میں ہی آتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ کامیاب وکالت الینوائے میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہم لنکن کا شمار عمرہ میں نہیں کیا جا سکتا، اور وقت کے اشرافیہ کو یہ بات پسند بھی نہیں تھی کہ یہ کسی غریب گھرانے کا شخص ہمارا صدر بن گیا ہے۔ جب ابراہم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے۔ جب لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے سینٹ میں گئے تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے ان پر جملہ کستے ہوئے کہا، مسٹر لنکن، یہ مت بولنا کہ آپ کے والد میرے اور میری فیملی کے جوتے بناتے ہیں۔ یہ سن کر سینٹ میں کہکے لگنا شروع ہو گئے۔ ابراہم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے، یہاں اور بھی ایسے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے ہیں ایسے کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک معجزہ ہے، ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی پوری روح ڈال دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے، کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ وہ ایک جینیس موجود ہیں، تخلیق کار ہے، مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔